بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا پہلا سبق پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے علم منطق کی ضرورت و اہمیت، کہ علم منطق کو سیکھنا کیوں ضروری ہے اور علم منطق کی علوم میں خاص طور پر علوم شریعہ کے اندر کیا اہمیت ہے۔ تو کسی بھی شے کی اہمیت اور ضرورت جو شخص اس علم کا عالم ہو، ماہر ہو، وہ بخوبی سمجھتا ہے کہ اس علم کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم علم منطق کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ علم منطق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی نظر کے اندر علم منطق کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے بونصر فارابی، جنہیں منطق کا معلم ہے، بونصر فارابی علم منطق کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم منطق یہ رئیس العلوم ہے، یعنی علم منطق کی تمام علوم کے اوپر ریاست قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم کے مسائل کے اندر ان کے صحیح ہونے اور ان کے کمزور ہونے یا غلط ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ علم منطق ہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے علم منطق کو رئیس العلوم کہا جاتا ہے۔ ابو علی سینا جو کہ منطق کے معلم ثالث ہیں، وہ علم منطق کو خادم العلوم کہا کرتے تھے۔ خادم علوم کا مطلب یہ ہے کہ علم منطق جملہ علوم کی تحصیل اور ادراک کے اندر علم منطق مدد فراہم کرتا ہے، یعنی علم منطق کی مدد سے باقی علوم کی تحصیل اور ادراک کے اندر مدد ملتی ہے انسان کو، تو اس لیے علم منطق یہ علوم کا خادم ہے۔ اس کے علاوہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا مشہور مقولہ ہے، فرماتے من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم اصلا، جو بندہ منطق نہیں جانتا اس بندے کو کسی علم کے اندر مضبوطی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ان آراء سے، یہ ماہرین کی آراء سے یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ علم منطق نہایت اہم اور ضروری علم ہے، کیونکہ یہ رئیس العلوم ہے، خادم العلوم ہے، اور اس سے علوم کے اندر مضبوطی اور رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم داخلی اعتبار سے بھی علم منطق کو دیکھیں تو علم منطق کی اہمیت اور اس کی ضرورت وہ ہمیں پتہ چلتی ہے، کیونکہ علم منطق کا جو مقصد ہے وہ ہے مجہولات کو حاصل کرنا، اور انسان بھی جو اشرف المخلوقات ہے، باقی مخلوق کے اوپر انسان کی جو فضیلت ہے اور شرف انسان کو ملا ہے، وہ علم کی بدولت ہی انسان کو شرف حاصل ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ کون سا علم ہے جس علم کی وجہ سے انسان کو باقی مخلوقات سے شرف حاصل ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جانوروں کو بھی شعور اور ادراک تو ہوتا ہے، جس طرح کہ بھیڑ اپنے بچے کو دیکھ کر اس کے ساتھ شفقت والا رویہ اختیار کرتی ہے، وہی بھیڑ اگر بھیڑیوں کو دیکھ لے تو دیکھ کر وہ بھاگ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی شعور اور ادراک ہے۔ تو پھر انسان کو فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ فقط علم کی بنیاد پر؟ یہ تو جانوروں کو بھی۔ تو انسان کی فضیلت اور شرف کی وجہ مطلق علم نہیں ہے، بلکہ انسان کی افضل ہونے کی اور اشرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مجہول تھیں، ان کا تصور تک بھی نہیں تھا، آج دور جدید کے اندر وہ چیزیں ممکنہ، نہ صرف ممکنہ سے بلکہ ہمارے سامنے وہ وقوع پذیر ہیں۔ جس طرح کہ آج کا انسان ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے، اور یہ جو زمینی فاصلے ہیں یہ اب سمٹ کر رہ گئے ہیں، اور دنیا ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس بدولت ہے کہ انسان معلومات سے مجہولات کو حاصل کرتا جاتا ہے، اور یہ جو چیز ہے معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنا، یہ صرف انسانوں کو حاصل ہے، یہ جانوروں کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا جو لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طرز اور طریقہ
ماضی کے اندر تھا، آج بھی من و عن وہی طریقہ، اس کے اندر کوئی بدلاؤ اور تبدیلی نہیں ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات اس وجہ سے ہے کہ انسان معلومات سے مجہولات کو حاصل کرتا ہے، اور علم منطق ہی وہ علم ہے جو ایسے اصول و ضوابط ہمیں فراہم کرتا ہے کہ معلومات سے مجہولات کو کیسے حاصل کیا جائے گا۔ تو ایسے آپ علم منطق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم منطق کتنا اہم اور ضروری علم ہے۔ علم منطق کی اہمیت کی دوسری وجہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنا جانتا ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ معلومات کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو معلومات کو مجہولات سے نظر و فکر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نظر فکر کی انشاءاللہ دوسرے سبق کے اندر وضاحت آئے گی۔ ابھی آپ خلاصتاً یہ سمجھ لیں کہ نظر فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دے کر مجہول حاصل کرنا، یہ نظر فکر ہوتی ہے۔ تو معلومات سے مجہولات کو جو حاصل کیا جاتا ہے تو نظر فکر سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ہر نظر فکر درست نہیں ہوتی، بلکہ نظر فکر کے اندر خطا واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ حکماء سے خطا واقع ہوئی کہ حکماء نے کہا العالم مستغنین عن المؤثر، کہ یہ کائنات بنانے والے سے بے نیاز ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وَكُلُّ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُؤَثِّرِ فَهُوَ قدیم، اور جس کا بنانے والا کوئی نہ ہو وہ قدیم ہوتا ہے، لہذا یہ عالم اور یہ کائنات قدیم ہے۔ یہ فلاسفہ نے استدلال کیا۔ اب یہ جو نظر فکر ہے یہ درست ہے۔ تو نظر فکر کے اندر واقع ہونے والی غلطی سے بچانے کے لیے ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے، جو قانون ہمیں ایسی معلومات فراہم کرے کہ جن معلومات کی بنیاد پر ہم درست فکر میں اور غلط فکر کے اندر فرق کر سکیں، اور ایسا علم اور ایسا قانون کہ جو فکری غلطی سے ہم کو بچاتا ہے، ایسا قانون علم منطق ہے۔ لہذا علم منطق کی اہمیت مسلم ہے۔ تیسری وجہ علم منطق کے اہم ہونے کی وہ یہ ہے کہ اگر ہم علم منطق کے مقاصد کے اوپر نظر ڈالیں کہ علم منطق کا مقصد کیا ہے، اس علم کے فوائد کیا ہیں، تو اس سے بھی علم منطق کی اہمیت ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ علم منطق کے بنیادی طور پر دو مقصود ہیں، نمبر ایک تعریف کرنا اور نمبر دو دلیل دینا۔ یعنی کسی بھی حقیقت ماہیت کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو منطق آپ کو بتائے گی کہ کس طرح تعریف کی جائے گی، اور اگر کسی اور محقق نے تعریف کی ہے کسی ماہیت کی تو آپ منطق کی روشنی کے اندر اس کا تجزیہ اور اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ اسی طرح منطق کا دوسرا مقصود ہے دعوے کے اوپر دلیل دینا، دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا۔ اس کے بارے میں بھی اصول و ضوابط منطق کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کوئی علم ایسا دکھائیے کہ جس علم کے اندر ماہیتوں کی اشیاء کی تعریفات نہ کی جاتی ہوں، دعوی کے اوپر دلائل نہ دیے جاتے ہوں۔ ہر علم کے اندر اشیاء کی تعریفیں بھی آپ کو ملیں گی اور دعوی کے اوپر دلائل بھی آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ علم منطق کا تمام علوم کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کی تمام علوم کے اندر ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ہر وہ علم جس کے اندر تعریف اور دلیل کی ضرورت ہوگی تو علم منطق ہماری وہاں رہنمائی کرے گا۔ نہ صرف علم منطق علوم کے اندر اس کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بھی منطق کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی اشیاء کی تعریفیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور اسی طرح دعوی کے اوپر دلائل بھی ہم دیتے ہیں اور دوسروں کے دلائل کا ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ علم منطق، ان تمام چیزوں کے اندر علم منطق کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم منطق نہایت اہم اور ضروری علم ہے، کیونکہ اس کا تمام علوم کے اندر استعمال ہے، نہ صرف علوم میں بلکہ اس کا ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ علم منطق کی اہمیت کی ایک چوتھی وجہ وہ یہ ہے کہ علم منطق کا پس منظر
کہ اس کو علوم شرعیہ اور علوم اسلامیہ کے اندر جو داخل کیا گیا تھا، اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو اس سے بھی علم منطق کی اہمیت اور ضرورت ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ کہ جب یونانی زبان سے عربی زبان کے اندر فلسفہ، منطق اور دیگر علوم یونانیہ منتقل ہوئے تو اس وقت جو ملحدین تھے اور دشمنان اسلام جو لوگ تھے تو وہ منطقی اصول و ضوابط کو لے کر اور فلسفیانہ مباحث کو لے کر تعلیمات اسلامیہ کے اوپر اور بالخصوص عقائد اسلامیہ کے اوپر وہ اعتراض کرتے اور مسلمانوں کے عقائد کے اندر تشکیکات پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ تو اس وقت کے علماء نے فیصلہ کیا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو علماء نے مشاورت کی کہ ان ملحدین اور ان معاندین کو ان کی زبان کے اندر ہی جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت منطق کو علوم اسلامیہ کا حصہ اور علوم اسلامیہ کے نصاب کے اندر اس کو داخل کیا گیا، تاکہ منطق کے ذریعے ہم جو وہ منطقی اور فلسفیانہ مباحث سے جو اسلام کے اوپر اعتراض کریں گے تو ہم بھی ان کے رنگ کے اندر ہی ان کو جواب دیں گے۔ اس کا ایک نمونہ مثلا میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جس طرح کہ قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ اب اس آیت کو لے کر کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ شرک پر تھے، اور شرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو جو شرک کے ساتھ متصف ہوگا وہ ظالم ہوگا۔ تو اس سے یہ کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ظالم تھے، اور جو ظالم ہے اس کو اللہ کا عہد الہی یعنی کہ خلافت کا وہ اہل نہیں ہے، لہذا معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اہل نہیں تھے۔ تو یہ اعتراض اگر کوئی کرے تو اس کا ہم منطق کے انداز کے اندر جواب دے سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم کہیں گے کہ لا ینال عہد الظالمین یہ قضیہ مشروطہ عامہ ہے، اور مشروطہ عامہ قضیہ یہ ہوتا ہے جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک کہ موضوع کی ذات وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔ تو اب اس قضیے کا یعنی کہ قضیے کی تعریف کی روشنی میں لا ینال عہد الظالمین کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ میرا عہد جو وصف ظلم کے ساتھ متصف ہیں ان کو نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عہد پہنچا اللہ تعالیٰ کا، اس وقت آپ وصف ظلم کے ساتھ متصف نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے آپ اسلام قبول کر چکے تھے، اور اسلام قبول کر کے آپ وصف عدل اور عدالت کے اوپر فائز ہو چکے تھے، لہٰذا آپ کی خلافت کے اوپر اس آیت کریمہ سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آگی علم منطق کی اہمیت اور ضرورت کے اوپر مختصر سی گفتگو۔ اب آخر میں ایک جامع رموز کی عبارت ہے جس کا سہارا لے کر بعض لوگ علم منطق کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جامع رموز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، کہ منطق کے اوراق کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ قول بذات خود باطل ہے، کیونکہ فقہا خود کہتے ہیں کہ محترم چیز کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور کاغذ ایک محترم چیز ہے، لہذا کاغذ کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر جب اس کے اوپر تحریر لکھ دی جائے تو پھر کیسے استنجا کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے علم منطق کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھا کہ علم منطق کا تمام علوم کے اندر اور بالخصوص علوم شرعیہ کے اندر کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو امید ہے کہ عزیز طلبہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق سے کم از کم 3 علم منطق کی اہمیت کے وجوہ کو آپ تحریر کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع